أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين گفتگو چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ 7واں سبق عیادت کے بارے میں چل رہی تھی کہ جب اسلامی سماج اور معاشرے میں ہم آپس میں رہتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں، تو اگر کوئی مریض ہو جائے تو ہماری ذمہ داری اسلام نے کیا طے کی ہے؟ کیا ذمہ داری، کیا حقوق ہمارے اوپر ہیں اس مومن کے جس کی طبیعت خراب ہے، بیمار ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی اور بتایا تھا کہ مومن کے جو ایک حدیث یہ بتائی تھی رسول اکرم کی کہ مومن کے اوپر 30 حقوق ہیں، جب تک وہ ادا نہ کر دے کوئی جب تک چھٹکارا نہیں ہے، یا یہ کہ وہ معاف کر دے سامنے والا۔ اور پھر چھٹے امام کی ایک حدیث تھی جس میں کیا تھا، ایک صحابی نے پوچھا آپ سے، تو آپ نے بتایا 7 حقوق واجب ہیں، ٹھیک ہے، جو سب کے سب واجب ہیں۔ لہذا جب پوچھا کون سے ہیں تو مولا نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم انہیں جاننے کے بعد ان کو برباد نہ کر دو، اور اس وجہ سے تم کیا ہوگا، یاد ہے وہ 7 حقوق؟ اگر کوئی ان میں کوتاہی کرے گا تو خدا کی ولایت اور دوستی سے خارج ہو جائے گا، گویا کہ اس نے خدا کی بندگی ہی نہیں کی۔ یہ بات چل رہی تھی۔ اب یہاں سے امام جعفر صادق علیہ السلام، ہمارے چھٹے امام، ان کے ہی ایک صحابی جناب معاویہ ابن وہب کہتے ہیں، آپ ہی کے ایک صحابی ہیں معاویہ ابن وہب، وہ وہب کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی، مولا یہ فرمائیے کہ اپنے اعزاء اور اقرباء سے، اپنے رشتہ داروں سے اور جن لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں ان کے ساتھ ہمیں کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے اعزاء و اقرباء رشتہ داروں اور جن لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں ان کے ساتھ ہمیں کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قال علیہ السلام، آپ نے فرمایا تؤدون الامانۃ الیہم، ان کی امانتیں ان تک پہنچا دو، واپس کر دو، اگر تمہارے پاس ان کی کوئی امانت ہے وہ لوٹا دو، وتقیمون الشہادۃ لہم وعلیہم، لہم وعلیہم، اور ان کے لیے گواہی دو، لہم ان کے حق میں، اگر ان کے حق میں بات ہے تو ان کے حق میں گواہی دو، وعلیہم، اور اگر ان کے خلاف ہے تو ان کے خلاف گواہی دو۔ سمجھے؟ یہ نہیں ہے کہ بس یہاں پہ کہا کہ مومن کے لیے گواہی دو تو ہمیشہ اس کے فیور میں ہی رہو چاہے وہ غلطی پہ ہی ہو، نہیں، صحیح ہے تو اس کے حق میں گواہی دو، اور اگر غلط ہے تو اس کے خلاف گواہی دو، یہ حق ہے مومنین کا۔ کیونکہ بہت سے لوگ آج کل کیا کرتے ہیں، کون لگاوے چکر عدالتوں کے ان کے ساتھ جا کے ہیں، یہ کہہ کے آدمی ٹال دیتا ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہے ہمیں گواہی تو اس لیے ہمیں گواہی کیا کرنا ہے، دینی ہے مومنین کا۔ اگر کوئی مومن گرفتار ہو جائے، پریشانی میں ہو، کوئی گواہی کی ضرورت پڑے تو گواہی دینا مومنین کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ وَتَعُودُونَ مَرَضَاهُمْ، اور ان کے مریضوں کی عیادت کرو، وَتَشْهَدُونَ جَنَائِزَهُمْ، اور ان کے جنازوں میں شریک ہو، یہ ہے جی، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ ایک صفحہ غائب ہے لگ رہا ہے، 194 نا، صحیح سے ان کی امانتوں کو واپس کرو، ان کے بارے میں گواہی دو اور ان کے حق میں گواہی دو، یا ان کے خلاف گواہی، اور ان کے بیماروں کی مزاج پرسی کرو، اور ان کے جنازوں میں شرکت کرو۔ اس قسم کی جو تمام روایات ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن کی عیادت کے لیے جاتا ہے، تیمارداری کے لیے جاتا ہے، تو گویا وہ اس کا حق ادا کرنے جاتا ہے، نہ یہ کہ اس پہ احسان کرنے، جو اس کے ذمے تھا وہ حق ادا کرنے واپس جا رہا ہے، اور اس طرح اس کی امانت واپس کی ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر کوئی بیمار ہو گیا ہم اسے دیکھنے جا رہے ہیں تو اس پہ احسان کر رہے ہیں کہ ہم تجھے دیکھنے آئے ہیں، نہیں،
وہ بیمار ہوا تو اس کا ہمارے اوپر ہماری گردن پر قرض ہو گیا، اس قرض کو ادا کرنے جاتے ہیں۔ لہذا اس عمل سے جس طرح دوسرا مومن خوش ہوتا ہے اسی طرح وہ خود بھی خوشی محسوس کرتا ہے، جا کر ہمیں خود میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ چلو ہم دیکھ کے آئے اس کو، اور کیا خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، جی اس نے اپنا فریضہ اچھی طرح انجام دے دیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا میم باقی سب کو؟ اور خدا بھی اس سے خوش ہوتا ہے، مومن تو خوش ہوتا ہی ہے جو مریض ہے، خود کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے ذمہ داری ادا کی، اپنا فریضہ انجام دیا، اور خدا بھی خوش ہوتا ہے۔ اور اس طرح عیادت کرنے والے کو دوہری خوشی حاصل ہو جاتی ہے، اور خداوند عالم بھی اس کی طرف پھر نظر کرم کرتا ہے، اور اس کا بے حد ثواب ہے جس کا تذکرہ ہم آئندہ کریں گے۔ دیکھیے یہ تو تھا عیادت کے بارے میں احادیث۔ اب عیادت کی تاکید کتنی کی گئی ہے اس کے بارے میں سمجھ رہے ہیں؟ ظرفیشہ میم، روحی صدف میم، انیس فاطمہ، مونس فاطمہ، ساجد، وسیم، آپ لوگوں کو آ رہی جی؟ اسلام نے اگرچہ مریضوں کی عیادت کو برادران اسلامی کا واجب حق قرار دیا ہے، اسلام نے مریضوں کی عیادت کو مسلمان بھائیوں کا واجب حق ہے، اور اس کو ایک شرعی اور دینی فریضہ کہا ہے کہ شرعی فریضہ ہے، ذمہ داری۔ اس کے باوجود اس نے ایک تو کہا کہ اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا اسلام کا کہ بھائی یہ مومن کا مومن پہ حق ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جاؤ، یہ شرعی ذمہ داری ہے، اتنا کافی تھا اس کی اہمیت بتانے کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود اس نے اس کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کے لیے، شوق دلانے کے لیے اسلام نے مختلف طریقے اپنائے ہیں اس کام کی طرف رغبت اور شوق دلانے کے لیے۔ انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ وہ بھی ہے جس میں معصومین علیہ السلام نے عیادت کے بے شمار فائدے اور اس کے جزا بیان کی، عیادت کے کتنے فائدے ہیں اور اس کی کیا جزا ہے معصومین نے بیان کی ہے۔ جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے مندرجہ ذیل اقوال ملاحظہ فرمائیں، نیچے کچھ اقوال دے رکھے ہیں پیغمبر اکرم کے، ان کے اقوال ملاحظہ فرمائیے اور دیکھیے کہ کتنی تاکید اور کتنا جزا اور ثواب بیان کیا ہے فائدے عیادت کرنے کے۔ اذا عاد المسلم اخاہ وزارہ، جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرے، وزارہ اور اس کی زیارت کرے، ملاقات کرے، قال اللہ تعالی تو اللہ تعالی کہتا ہے طبتا طبتا وطاب ممشاکا، طبتا وطاب ممشاکا وتبوأت منزلا فی الجنہ، یعنی جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے یا اس سے ملاقات کرتا ہے تو خدا فرماتا ہے تم پاک و پاکیزہ رہو اور تمہارا راستہ بھی صاف ستھرا رہے، تم نے جنت میں اپنے لیے گھر بنا لیا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ رسول اکرم فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیے اسی طرح آپ نے فرمایا ایما مؤمن عاد مؤمنا مریضا فی مرضہ حین یصبح شیعہ 70,000 ملک فاذا قعد غمرته الرحمة واستغفروا له حتى يمسي وان كان مساء كان له مثل ذلك حتى يصبح۔ یا ایما مؤمن، کوئی بھی مومن، جب کوئی مومن مرد عاد مؤمنا مریضا، کسی مومن مریض کی عیادت کرے، فی مرض ہی، اس کی بیماری میں اس کی عیادت کرے، حین یصبح، صبح کے وقت، کب؟ صبح کو جب وہ عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو شیعہ 70,000 ملک، تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ جب کوئی مومن مرد کوئی مومن اپنے مومن مریض بھائی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے صبح میں تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ فَإِذَا قَعَدَ، اور جب وہ مومن اس مریض کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے، غمرتہ الرحمہ، تو رحمت الہی اسے گھیر لیتی ہے، اللہ کی رحمت اسے گھیر لیتی ہے۔ وَاسْتَغْفَرُوا لَهُ، اور وہ 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، کب تک؟ حَتَّى يُمْسِي، شام تک۔ کب تک؟ شام تک۔ صبح کو عیادت کے لیے نکلا ہے، 70,000 فرشتے ساتھ نکلے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب وہ مومن مریض کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں، خدا کی رحمت اسے گھیرے رہتی ہے، اور وہ فرشتے جو استغفار کرتے ہیں شام تک۔ وَإِذَا كَانَ مَسَاءً، لیکن اگر عیادت کرنے کے لیے شام میں نکلا ہے، كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ، تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا جیسا بھی بیان کیا،
حتی یصبح، مگر پوری رات ہوگا، یہ شام سے لے کے صبح تک، حتی یصبح، یعنی اگر کوئی انسان کسی مومن کی عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے صبح میں نکلے تو صبح سے شام تک فرشتے 70,000 اس کے استغفار کرتے ہیں، اور اگر شام میں نکلے تو شام سے لے کے صبح تک۔ اب دیکھیے کہ جس کے لیے 70,000 فرشتے، معصوم فرشتے استغفار کریں تو ان کے استغفار قبول ہوگا یا نہیں؟ بالکل ہوگا، کیونکہ وہ معصوم ہے فرشتے۔ 3، آپ ہی نے یہ بھی فرمایا، ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا، یعیر اللہ عز وجل عبدا من عبادہ یوم القیامہ۔ یعیر اللہ یعنی خداوند عالم قیامت کے دن ملامت کرے گا، پھٹکار لگائے گا اپنے بندوں میں سے اس بندے کو، ایک بندے کو پھٹکار لگا رہا ہوگا، فیقول، اور کہہ رہا ہوگا، عبدی، اے میرے بندے، ما منعک اذا مرضت ان تعودنی۔ خداوند عالم قیامت میں اس بندے کو، اپنے بندوں میں سے اس بندے کو پھٹکار لگا رہا ہوگا، فیقولو، ایک بندے کو پھٹکار لگا رہا ہوگا، فیقول، اور کہہ رہا ہوگا، اللہ کیا کہے گا، عبدی، اے میرے بندے، ما منعک اذا مرضت ان تعودنی، کس چیز نے تجھے روک لیا تھا کہ جب میں مریض ہوا تھا کہ تو میری عیادت کرے؟ اللہ کہہ رہا میں مریض ہوا تھا اور تو نے عیادت نہیں کی، میں مریض ہوا تھا تو نے عیادت نہیں کی، کس نے روکا تجھے کہ تو نے میری عیادت نہیں کی؟ فیقولو، تو بندہ کہے گا، سبحانہ کا پروردگار، تو پاک و پاکیزہ ہے، انت رب العباد، تو بندوں کا رب ہے، لا تعلم ولا تمرض، تجھے تو کوئی درد اور کوئی بیماری ہوتی ہی نہیں ہے۔ فیقول، تو اللہ کہے گا، مرض اخوک المؤمن، تیرا مومن بھائی مریض ہوا تھا، فلم تعود ہو، اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی، وعزتی وجلالی، خدا میری عزت، خدا کیا کہہ رہا ہے، میری عزت میری جلال کی قسم، لو اتہو، اگر تو اس کی عیادت کرتا، لوجدتنی عندہ، تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا، مجھے میں اسی کے پاس تھا، میں تو ایک دو باتیں پتہ لگی اس سے، ایک تو یہ کہ جب انسان عیادت کو جاتا ہے کسی مومن کی تو اس مومن کی عیادت نہیں کر رہا، وہ اللہ سے ملاقات کو جا رہا ہے، کیونکہ اللہ وہی ہے۔ دوسری بات کیا پتہ لگی، جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو پریشان نہ ہو، اللہ اس کے پاس ہی رہتا ہے، وہ پریشان نہ ہو، اگر کوئی مومن بیمار ہوتا ہے یا بیمار ہوتی ہے تو وہ پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ اس کے بالکل نزدیک ہی ہے، رحمت اس کی بالکل آس پاس ہی ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ جی دیکھیے، رسول اکرم بتا رہے ہیں، اللہ کی زبانی، اللہ کہتا ہے یہ کہ تو اگر اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہیں پاتا، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت بیمار کے، مومن مریض کے آس پاس ہی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، میری عزت و جلال کی قسم، لو اتہو، اگر تو اس کی عیادت کرتا، لاوجدتنی، اس لیے تو کہتے ہیں جب کسی مومن کی عیادت کے لیے جاؤ، اس کے پاس بیٹھو، دعا کرو، اور اس کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کرو، پھر اور سب مومنین کے لیے کرو، کیونکہ اللہ کی رحمت اس وقت وہیں ہوتی ہے، اور دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ اللہ وہیں ہے مومن کے پاس، اس کی رحمت، اللہ وہیں ہے، مطلب اللہ کی رحمت وہیں ہے۔ ٹھیک ہے، خداوند عالم کیا کہتے ہیں، وعزتی وجلالی، میری عزت و جلال کی قسم، لو اتہو، اگر تو اس کی عیادت کرتا، لوجدتنی عندہ، تو مجھے اسی کے پاس پاتا، ثم لتکفلت لحوائجک، اور پھر میں کیا کرتا، تیری تمام حاجتوں کی ذمہ داری لیتا، فقضیت، اور ان کو میں پورا کرتا، قضیتها لک، وذالک من کرامت عبد المؤمن، اور یہ سب میں کس لیے کرتا، میں اس مومن مریض جو ہے نا میرا، اس مومن بندے کے لیے کرتا میں، وَأَنَا الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، اور میں رحمان اور رحیم ہوں۔ خدا کیا کہتا ہے، میں رحمان اور جی دیکھیے کتنی حدیث سن کے آپ کو لگا کتنی زبردست حدیث ہے، اللہ اکبر۔ خداوند عالم روز قیامت اپنے ایک بندے کی ملامت پھٹکار لگاتے کرتے ہوئے اس سے کہے گا کہ اے میرے بندے، کیا وجہ تھی جب میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی؟ تو گھبرا کر جواب دے گا، پروردگارا تو پاک و منزہ ہے، تمام بندوں کا رب ہے، تجھے کبھی نہ درد ہوتا ہے نہ کوئی مرض، تو پھر یہ کیسے کہہ رہا ہے تو کہ میں مریض ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی؟ تو ارشاد رب العزت ہوگا، پروردگار فرمائے گا تیرا ایک مومن بھائی بیمار ہو گیا تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی، میری عزت و جلال کی قسم، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے نزدیک ہی پاتا، اور میں تیری حاجات کا ذمہ دار ہوتا، اور تیرے لیے ان کو میں پورا کر دیتا، اور یہ سب میں
اپنے اس مومن بندے کے احترام کے سبب کرتا کہ میرا مومن بندہ بیمار ہے، اس کے احترام میں میں تیری حاجتیں پوری کرتا، میں رحمان اور رحیم ہوں، اور اوپر سے خدا کہ تاکید بھی کر رہا میں رحمان اور رحیم ہوں۔ سمجھ میں آئی حدیث آپ لوگوں کے یا نہیں؟ عائشہ میم، انیسہ میم، فیروز فاطمہ، ہینا میم، کنیز فاطمہ، فاطمہ زہرا، نوشین، نہال، نہال میم، سمجھ میں آئی حدیث؟ لہٰذا اگر ہم کسی مومن کی عیادت کو جاتے ہیں تو اب آج سے یاد رکھنا کہ ہم اسی کی عیادت کو نہیں جا رہے، اللہ وہیں ہے، اللہ کی رحمتیں اس کے آس پاس ہی ہوتی ہیں، لہٰذا جا کے اس کے لیے بھی دعا کیجئے، تمام مومنین کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ اور خدا جب خود وعدہ کر رہا ہے، رسول بتا رہے ہیں کہ خدا وعدہ کرتا ہے کہ میں تیری حاجتیں پوری کروں گا اس مومن بندے کے احترام میں۔ چلیے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کانا فیما ناجا بہ موسیٰ بن عمران ربہ، جب موسیٰ ابن عمران، نبی اکرم جناب موسیٰ ابن عمران نے اپنے رب سے مناجات کی، ان ربہ عز وجل ان قال لہو، کیا کہہ رہے تھے جناب موسیٰ اللہ سے؟ یا رب، اے میرے رب، ما بلغا من عیادت المریض من الاجر، مریض کے عیادت کا اجر کتنا ہے؟ جی اپنی مناجات میں جناب موسیٰ نے پروردگار سے کیا سوال کیا؟ پروردگار مریض کی عیادت کرنے والے کا ثواب کیا ہے؟ قال، تو اللہ نے فرمایا اوکل بہ ملکا یعودہ فی قبرہ الی محشرہ۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت دیکھیے۔ تو پروردگار نے جواب دیا میں اس کے لیے فرشتہ معین کر دوں گا، جو بھی مومن کسی مومن کی عیادت کرے، تیمارداری کرے، ٹھیک ہے، بیمار ہونے پر، تو میں کیا کروں گا، اس کا ثواب کیا ہے؟ میں اس کے لیے فرشتہ معین کر دوں گا جو قبر سے لے کر محشر تک اس کی عیادت کرتا رہے گا، قبر سے لے کے محشر تک اس کی عیادت کرتا رہے گا۔ منیس، انیس، انیسہ میم، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی تو کر دیا کریے، ایسا کیوں لگتا ہے کہ اتنے خاموش ہیں آپ لوگ؟ سمجھ میں آئی حدیث؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من عاد مریضا فی اللہ، جو کوئی انسان کسی مومن کی مریض کی عیادت کرے فی اللہ یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے، جو کوئی بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی مومن کی تیمارداری کرے لم یسأل المریض للعائد شیئا الا استجاب اللہ له، تو مریض جو بھی اس کے لیے دعا کرے گا خداوند عالم اسے ضرور قبول کرے گا۔ مذکورہ روایت سے، ان روایتوں سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے، اوپر جو کچھ روایتیں بیان کی ان سے بخوبی اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مریض کی عیادت کے سبب گناہ بخش دیے جاتے ہیں، ایک حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے مریض کی عیادت کرنے کے کچھ فائدے گناؤ، تو روایات کی روشنی میں ہو تو آپ کہیے مریض کی عیادت کے سبب انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، خدا کی نظر کرم ہوتی ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جنت میں جگہ ملتی ہے۔ اور کیا چاہیے انسان کو؟ اور بھی کچھ چاہیے؟ اللہ کی رضا آ جائے تو پھر کیا مل ہے؟ اور کیا رہ گیا؟ اور کیا رہ گیا؟ اللہ کی رضا مل جائے پھر کیا چاہیے انسان کو؟ اور اللہ کی رضا نہ ملے تو پھر دنیا کی ہر چیز حاصل کر لے بیکار ہے۔ یاد ہے امام حسین کا جملہ؟ یاد ہے؟ جی آگے ماذا وجدک من فقدک وما الذی فقدک وما الذی، رکو، یاد ہے جملہ؟ سنا ہے کبھی؟ عرفہ میں امام حسین علیہ السلام کا فقرہ ہے، ماذا وجدک من فقدک، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ اے میرے رب، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ وَمَا الَّذِي فَقَدَكَ مَنْ وَجَدَكَ، اور جس نے تجھے پا لیا تو اس نے کیا کھویا؟ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا؟ اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ کچھ نہیں۔ جی ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اتنا کچھ تو مل رہا ہے، کس کام سے؟ صرف مومن کی عیادت کرنی ہے بیمار ہونے پہ، اللہ کے لیے، مگر اس لیے نہیں کہ ہم جائیں گے تو وہاں پہ اس کے گھر پہ جائیں گے تو ناشتہ ملے گا، آؤ بھگت ہوگی،
نہیں، جتنی آوبھگت ہوگی، ناشتہ پانی ہوگا، اتنا ثواب عیادت کا گھٹتا چلا جائے گا. ابھی آگے دیکھیے گا، پتہ لگ جائے گا آپ کو. جتنا آپ وہاں جائیں، جتنی دیر لگائیں، ناشتہ پانی ہو، اتنا ہی ثواب گھٹتا چلا جاتا ہے عیادت کا. اور جو اللہ کے لیے عیادت کرتا ہے، جیسے عیادت کرنی چاہیے ویسے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، خدا کی نظر کرم ہوتی ہے، فرشتے اس کے لیے دعا مغفرت و استغفار کرتے ہیں، جنت میں جگہ ملتی ہے. آئیے جی، 3 باتیں کو کہا تھا کہ گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک ہے عیادت کرنے کا طریقہ. اب ہمیں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ عیادت کے بارے میں اسلام نے کیا کہا ہے. اب دوسرا ہمیں یہ بھی پتہ لگ گیا عیادت کی تاکید کتنی کی گئی ہے، اور اس کے کتنے فائدے اور کتنے ثواب ہیں، یہ بھی پتہ لگ گیا. لیکن اب عیادت کا طریقہ کیا ہے؟ کیا جا کے ایسے خلے خار گدے سوار کی طرح جا کے اس کے پاس بیٹھ جائیں، خود خالی ہاتھ پہنچ جائیں اور وہاں پہ ناشتے پانی کا انتظار کریں؟ جی ہنا میم، جی ہیلو، سنیں تو عیادت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ جس طرح دنیا کے ہر کام اور رسم کے کچھ طور طریقے اور آداب اور قوانین ہوتے ہیں، ہر کام کے آداب ہوتے ہیں، طور طریقے ہوتے ہیں، اسی طرح اسلام نے عیادت کے بھی آداب بیان کیے ہیں. پہلا، ہدیہ لے جانا، یعنی گفٹ لے جانا، تحفہ. جس چیز سے مریض کا دل خوش ہو. اب یہ بھی اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ فلاں مریض کو جو ہے وہ بڑا سا ٹیبلیٹ پسند ہے تو ٹیبلیٹ لے جانا پڑے گا، موبائل لے جانا پڑے گا، نہیں. جس سے مریض کا دل خوش ہو اسی قسم کا ہدیہ تحفہ پیش کرے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں فرمایا ہے کہ من اطعم مریضا شہوتہ، جو کوئی بھی مریض کو اس کی پسند کا کھلائے گا، اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، تو اللہ اسے جنت کے فروٹس میں سے کھلائے گا. سمجھے؟ جو شخص اب یہ نہیں ہے کہ رسم باندھ دی ہے کہ بس چیکو ہی لے کے جانے ہیں، پتہ لگا جو جا رہا وہ چیکو لے کے جا رہا، بیچارے کے چیکو چیکو ہو گئے، اسے نفرت ہو جاتی ہے چیکو سے. ہلو جی جی، تو اس کی پسند کا خدا کیا رسول کیا فرماتے ہیں کہ جو بھی مریض کو اس کی پسند کا کھلائے گا اسے اللہ جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست مریض ہو گئے تھے اور ہم ان کی عیادت کے لیے جا رہے تھے. راستے میں امام علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ فقال قفوا، آپ نے فرمایا رکو. فوقفوا، سب رک گئے. قال، امام نے فرمایا ما احدکم تفاحۃ او سفرجلۃ او اطرجۃ او لعقۃ من طیب او قطعۃ من عود البخور، کیا تم میں سے کسی کے پاس سیب یا سفرجل یعنی انار، سفرجل کے معنی انہوں نے کیا کیے دیکھیں، کیا کوئی تو پھل، عطر وغیرہ، اور اطرجہ عطر یا خوشبو وغیرہ، یا عود کی جو خوشبو کی لکڑی ہوتی ہے ان میں سے کچھ لے کے جا رہے ہو تم اس کے لیے؟ کیا تم کوئی فروٹ، عطر، خوشبو وغیرہ کچھ لے کے جا رہے ہو اس کے لیے؟ قالوا، تو سب نے انہوں نے کہا جو جا رہے تھے، ما معنا من ھذا شیء، ان چیزوں میں سے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. قال علیہ السلام، تو امام نے فرمایا اما علمتم، کیا تمہیں نہیں پتا ان المریض یستریح الی کل ما ادخل به علیہ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ مریض کو جو ہدیہ دیا جاتا ہے اس سے اس کو سکون حاصل ہوتا ہے، مریض کو جو تحفہ دیا جاتا ہے اس سے اسے سکون حاصل ہوتا ہے، لہذا اس کے لیے کچھ لے کے جایا کیجیے. ایک تو پہلی فائدہ کیا ہے، پہلا ادب کیا ہے مریض کی عیادت کا؟ جب جائیں تو تحفہ لے کر جائیں. دوسرا، عجلت سے کام لینا. عجلت سے کام لینا نہیں، جلدی سے کام لینا. ہر جگہ خدا نے جلدی کو منع کیا ہے، لیکن یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں جلدی کی تاکید کی ہے. عیادت کا دوسرا ادب یہ ہے کہ زیادہ دیر تک مریض کے پاس نہ بیٹھے، کیونکہ مریض ظاہر سی بات ہے جی اس وجہ سے وہ ابھی بتا رہے ہیں، کیونکہ مریض عام طور سے درد اور مشکلات سے دوچار ہوتا ہے، اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اور دیر تک عیادت کرنے سے اسے تھکان ہونے لگتی ہے. اب جب سارے آ کے بیٹھتے جائیں گے، گھنٹوں بیٹھیں گے،
اسے آرام کب ملے گا؟ آپ جانتے ہیں بیمار کو جتنا آرام دلایا جائے اتنی جلدی بہتر ہوتا ہے، اور دیر تک عیادت کرنے سے اسے تھکان ہونے لگتی ہے اور ضرورت کے مطابق آرام نہیں مل پاتا۔ اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے خیر العیادت اخفھا، بہترین عیادت وہ ہے جو بالکل مختصر ہو، اور ابھی آپ دیکھیں گے کتنی مختصر ہو، اتنی مختصر ہو۔ اس طرح آپ نے فرمایا، اسی طرح آپ نے فرمایا العیادت قدر فواق ناقہ، اونٹنی کے بیٹھنے تک جتنی دیر میں اونٹنی بیٹھتی ہے اتنی دیر عیادت کرنی چاہیے۔ کتنی دیر لگتی ہے اونٹنی کو بیٹھنے میں؟ بس اتنی دیر۔ بیمار کی عیادت صرف اتنی دیر کی ہونی چاہیے جتنی دیر میں اونٹ بیٹھتا ہے۔ اونٹ کیسے بیٹھتا ہے؟ پہلے جھکے گا، اگلے گھٹنے ٹیکے گا، پھر وہ پچھلے گھٹنے ٹیکے گا، پھر آگے ہوگا، پھر پیچھے ہوگا، تب بیٹھ جاتا ہے۔ آپ کہیں گے آپ کو اتنی باریکی سے کیسے پتا ہے کہ سارے اسٹیپ معلوم ہیں؟ پہلے اگلے گھٹنے ٹیکتا ہے، آگے کو جھکتا ہے، پھر پیچھے کے گھٹنے ٹیکتا ہے، پھر آگے جھکتا ہے، پھر پیچھے، یہ 4 اسٹیپ میں اونٹ بیٹھ جاتا ہے۔ اتنی دیر میں عیادت ہونی چاہیے۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، یا رک جائیے نمبر 3 تک پہنچا کے یہ حدیث پوری کر کے اس بارے میں، یعنی جلد بازی والی بات۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ان من اعظم العباد اجرا عند اللہ لمن اذا عاد اخاه خفف الجلوس الا ان يكون المريض يحب ذلك ويريد۔ مریض کی عیادت کرنے والوں میں سب سے زیادہ ثواب اس انسان کے لیے ہے جو مریض کے پاس کم سے کم بیٹھے، مگر یہ کہ مریض کو اس کی ضرورت ہو اور وہ خود اسے اپنے پاس رکنے کے لیے کہے، تب تو ٹھیک ہے۔ اگر مریض کو اس کی ضرورت ہے یا وہ رکنے کو کہہ رہا ہے کہ آپ رکو یہاں، تب تو رکے، ورنہ جی سب سے زیادہ ثواب کس کا ہے؟ عیادت کرنے والوں میں جو سب سے کم بیٹھے، کم سے کم بیٹھے مریض کے پاس۔ تیسرا کیا ہے؟ مزاج پرسی کرنی ہے اور اس کے لیے دعا، وہ کل پڑھ لیں۔